ایران نے بھی امریکہ کے ساتھ ثالثوں کے ذریعے رابطوں کی تصدیق کر دی۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ایران ہر جگہ اپنے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرے گا۔ زیادہ تر امریکی شرائط غیر حقیقت پسندانہ، غیر معقول اور حد سے زیادہ تھی۔ صورتحال کو حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھنا ضروری ہے۔ علاقائی ممالک کا امن کے لیے کوششیں کرنا خوشائند ہے۔ جب امریکہ سفارتکاری کی بات کرے تو سب کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ خطے کے ممالک کا جنگ کے خاتمے کے لیے فکر مند ہونا مثبت ہے، لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے جنگ کا آغاز کس جانب سے ہوا۔ ہم جانتے ہیں کس فریم ورک کے تحت بات کرنی ہے۔ دوسری طرف امریکہ اپنے موقف میں بار بار تبدیلی کر رہا ہے۔ وزیر اعظم اور یورپی کونسل کے صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، شہباز شریف اور انطونیو کوسٹا کے درمیان مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا ایران اور خلیجی ممالک میں جاری کشیدگی اور اس کے عالمی معیشت پر اثرات پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ بحران کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم نے صدر یورپی کونسل کو پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ انطونیو کوسٹا نے پاکستان کی امن کوششوں کی حمایت کر دی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان یورپی یونین سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ صدر یورپی کونسل نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے برسلز میں خیر مقدم کے منتظر ہیں۔ مذاکراتی عمل اور ثالثی کی کوششوں پر چین کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل بیجنگ جائیں گے۔ ایران اور امریکہ میں ثالثی کی کوششوں پر چینی قیادت کو اعتماد میں لیں گے۔ علاقائی اور دو طرفہ امور پر تفصیلی مذاکرات بھی متوقع۔ ادھر پاکستان میں 4 ممالک کے وزراء خارجہ کی اہم بیٹھک۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ ایران اور امریکہ نے مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ بامعنی مذاکرات کی میزبانی اور سہولت کاری کو پاکستان اپنے لیے اعزاز سمجھے گا۔ تمام ممالک کی سلامتی اور خود مختاری کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ایران جنگ کسی کے مفاد میں نہیں۔ ایران نے پاسدارانہ انقلاب کی بحریہ کے کمانڈر علی رضا تنگسیری کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی حملے میں علی رضا تنگسیری شدید زخمی ہوئے تھے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے 26 مارچ کو اعلی افسران کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایران کے اسرائیل کے شمالی شہر حیفا میں سب سے بڑی بازان آئل ریفائنری پر میزائل حملہ۔ ریفائنری کے بڑے حصے میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ بیر صبا میں فوجی صنعتی کمپلیکس پر میزائل گرنے سے آگ لگ گئی۔ جنوبی اسرائیل دیمونا، بیر شبا اور تل ابیب میں تباہی۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی بیس پر راکٹ حملے۔ ٹرانسپورٹ طیارہ A-32B تباہ۔ کویت کے پانی کے ذخائر اور تنصیبات پر بھی حملہ۔ کویتی حکام کا کہنا ہے حملے میں پانی کی تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ ایران نے کویتی پانی کے ذخائر اور تنصیبات پر حملے کی تردید کر دی۔ کہا کہ حملے کے ایرانی پاسداران سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر شدید بمباری۔ مہرآباد ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تبریز میں پیٹرو کیمیکل یونٹ پر بمباری۔ ایرانی حکام کے مطابق کسی قسم کے زہریلے مواد کے اخراج کا خطرہ نہیں ہوا۔ عالمی توانائی ایجنسی کی خنداب پلانٹ پر حملوں کی تصدیق۔ IAEA نے کہا شدید نقصان کے باعث پلانٹ آپریشنل نہیں رہا۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے میں 5 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ جنوبی لبنان میں UN امن دستوں پر حملے میں کئی فوجی زخمی۔ اقوام متحدہ نے امن دستوں پر حملے کو عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا۔ خطے میں جنگ پر سٹاک مارکیٹس منہ کے بل جاگری۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی۔ 100 انڈیکس میں کاروبار کے اختتام پر 4864 پوائنٹس کی گراوٹ۔ حصص بازار میں ٹریڈنگ کے دوران 5 نفسیاتی حدیں گر گئیں۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں بھی شدید مندی کا رجحان غالب۔ سرمایہ کاروں کو اربوں ڈالر کا خسارہ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ برینڈ خام تیل کی قیمت $116 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی کروڈ آئل $102 فی بیرل میں فروخت۔ خام تیل کی قیمتوں میں ماہانہ 60% اضافہ ریکارڈ۔ بلومبرگ کا کہنا ہے کہ ایشیا کے بعد اب تیل کا بحران مغربی ممالک کا رخ کر رہا ہے۔ دی اکانومسٹ کے مطابق پابندیوں کے باوجود ایرانی تیل کی آمدنی میں دگنا اضافہ ہو گیا۔ ایران یومیہ 2.4 سے 2.8 ملین بیرل تیل برآمد کر رہا ہے۔ ایران کا 90% تیل چین خرید رہا ہے۔
कराची में आतिशज़दगी का एक और वाकया। जमजमा स्ट्रीट के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी आग कई घंटे बाद भी ना बुझाई जा सकी। स्नार्कल समेत फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग सुबह 5:30 बजे फर्स्ट फ्लोर पर ATM मशीन में लगी। आग बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई। इमारत में धुआं भरने के बायस इमदादी टीमों को मुश्किलात। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का जय वकुआ का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा 25 अफराद को बर वक्त रेस्क्यू किया गया। आग पर काफी हद तक काबू पा लिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन का हुकूमत से चीनी बरामद करने की इजाज़त देने का मुतालबा। चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ज़का अशरफ की दीगर मेंबरान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ज़का अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान चीनी की बरामद से $4 अरब कमा सकता है। पॉलिसीज़ के फुकदान की वजह से शुगर इंडस्ट्री बहरान का शिकार है। शुगर इंडस्ट्री को मुकम्मल डी रेगुलेट किया जाए। डी रेगुलेशन से मईशत को फ़ायदा और किसान खुशहाल होगा। शुगर मिल्स एसोसिएशन के मेंबर मोहम्मद रफीक ने कहा कि अगले 3 साल में पाकिस्तान चीनी बनाने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन जाएगा। चीनी के मामलात पर अवाम को नहीं, हुकूमत को मसला है। मशरक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारतकारी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। कौमी सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। खत्ते की बदलती सूरत हाल और उसके पाकिस्तान पर असरात का जायजा। मुआशी, तवानाई और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर भी मुशावरत। मुल्क की क़यादत का कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली और इदारा जाती हम आहंगी पर जोर। विफाकी वज़रा और मुशीर कौमी सलामती भी मुशावरत में शरीक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी मौजूद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी इजलास में शरीक। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और अब तक की पेशरफ्त का जायजा। पेट्रोलियम ज़खायर और किफ़ायत शारी पॉलिसी पर अमल दरामद का जायजा लिया जा रहा है। मुमकिना स्मार्ट लॉकडाउन और दीगर इक़दामात पर ब्रीफिंग मुतवक्के। इससे पहले इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कमज़ोर और मुतवस्सित तबके को मज़ीद रिलीफ देंगे। मुश्किल घड़ी में कमज़ोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के जरिए होने वाले मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त की तस्दीक कर दी। सदर ट्रंप का कहना है कि नई ईरानी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं। ईरान के साथ जल्द मुआहिदा होने का इम्कान है। ईरान की दानिशमंद क़यादत से संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरानी स्पीकर ने पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। अमरीकी सदर ने ईरान से फौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ खोलने का मुतालबा कर दिया। कहा कि ऐसा न किया तो ईरान के जजीरे खाक पर कब्जा कर लेंगे। ईरानी बिजली घरों और तेल के कुओं को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज मशरक़ वस्ता पहुँच गई। अमरीकी सदर ने दावा किया कि मुश्तबा खामनाई की सूरत हाल गैर वाज़ेह है। ईरान में रिजीम चेंज हो चुकी है।